السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس فیصلے کی وجہ سے فوجی عامروں کی روحیں کانپ گئی ہیں، یا کم از کم جو فوجی عامر ایک ٹول کے طور کے اوپر سیاستدانوں کو جو ہے وہ نااہل کرتے رہے، یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت جن سیاستدانوں کو کونے میں لگانے کے لیے دبانے کے لیے جو ایک ٹیکٹکس یوز ہوتی رہی آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ جی ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 ججز کی اکثریت نے یہ اصول طے کیا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات نہیں ہے، اور اس کے بعد اب وہ الیکشن قانون جو پارلیمنٹ نے منظور کیا جس میں نااہلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی ہے، اب وہ اصول اور وہ قانون پریویل کرے گا۔ اس کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف، جہانگیر خان ترین کو بھی فائدہ ہوگا۔ ان کے الیکشن لڑنے کی راہ میں حائل تمام قانونی رکاوٹیں اب ختم ہو چکی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سمیع اللہ بلوچ کیس فیصلے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف، جن کو پاناما کیس میں محض خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے نااہل کیا اور پھر اس کے بعد نااہلی تاحیات کر دی، 2018 کے بعد اب 2023 میں آ کے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا نہ صرف دروازہ بند کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کے ججوں نے جو کیا، انہوں نے آئین میں ترمیم کرنے کے مترادف فیصلہ دیا تھا۔ جی ہاں، یعنی اس وقت کے جج جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا، جسٹس عمر عطا بندیال، اور اس وقت کے بینچ کے سربراہ اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار، ایاز الاحسن، پھر اس کے علاوہ سجاد علی شاہ، عظمت سعید شیخ، یہ وہ، اور عمر عطا بندیال، یہ وہ ججز تھے جنہوں نے ایک سیاستدان کو نااہل کرنے کے لیے انہوں نے آئین کو ری رائٹ کر دیا، آئین میں اضافہ کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ایک اس وقت پروجیکٹ تھا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کھڈے لین لگانا ہے۔ اس کیس کا مختصر حکم نامہ یا مختصر فیصلہ جو جاری ہوا ہے، اس کا کنٹینٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کیا، اور پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا جی کہ سمیع اللہ بلوچ کیس جو میں بتا رہا ہوں کہ تاحیات نااہلی کا اصول طے کیا گیا تھا، سمیع اللہ بلوچ کیس میں عدالت کی تشریح کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے، یعنی وہ 5 جج جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا تھا، انہوں نے در حقیقت نواز شریف کو تاحیات نااہل کر کے جو اصول طے کیا اس میں آئین میں اضافہ کیا گیا، کیونکہ آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی میعاد کا تعین نہیں ہے، یہ حد مقرر نہیں ہے کہ 62(1)(f) کے تحت کوئی سیاستدان نااہل ہوگا تو اس کی نااہلی کی میعاد کیا ہوگی، مدت کیا ہوگی۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ نااہلی کی 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال، اور جو قانون ہے اس حوالے سے سیکشن 232 کے ذیلی شق 2 وہ درست ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے زیر غور نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت صادق اور امین نہ ہونے کے مرتکب جو عوامی نمائندے ہیں ان کی تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں اور الیکشن ایکٹ کی عوامی نمائندوں کے عہدوں کی نااہلی کی مدت جو ہے وہ اس میں تضاد پیدا ہونے کے یا ابہام پیدا ہونے کے سبب سپریم کورٹ نے یہ کیس ٹیک اپ کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس مختصر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی۔ اس فیصلے کی روشنی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، مسلم لیگ نون، جہانگیر ترین کو اور نواز شریف کو اس کا جو ہے وہ فائدہ بھی پہنچے گا۔ اچھا، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی واضح کیا کہ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد ضروری تھا کہ فیصلہ سنایا جائے، اور انہوں نے تمام ساتھی ججز کا، وکلاء کا اور جو عدالتی معاونین ہیں ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ عوامی نمائندوں کی نااہلیت تاحیات نہیں ہوگی۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2017 کی سیکشن 232 کے تحت عوامی نمائندوں کے عوامی عہدوں سے نااہل کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہوگی۔ سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ
کورٹ نے ختم کیا ہے، اس فیصلے کو مسترد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس آئین کے آرٹیکل 184 کے شق 3 میں کسی عوامی نمائندے کی اہلیت کا اختیار نہیں تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ نیلی کی مدت کا قانون جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے اور اس کو جانچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 621F کی تشریح کے حوالے سے، عدالتی ڈکلیریشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو تاحیات نیلی کا اصول طے کیا گیا وہ آئین میں اضافے کے مترادف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 621F کے حوالے سے جو ڈکلیریشن دیا جاتا ہے اس ڈکلیریشن کے حوالے سے قانون میں کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ آرٹیکل 621F میں یہ بھی درج نہیں ہے کہ کورٹ آف لاء کیا ہے، اور آرٹیکل 621F واضح نہیں کرتا کہ ڈکلیریشن کس نے دینا ہے، اور آرٹیکل 621F میں یہ بھی درج نہیں ہے کہ اہلیت کی مدت کتنی ہوگی۔ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو یہ واضح کرے کہ آرٹیکل 621F کے تحت نااہلی کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آرٹیکل 621F کے تحت نااہلی جو ہے، نااہلیت فیئر ٹرائل اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں، جب تک کوئی قانون نہیں بنتا آرٹیکل 621F کو ذیلی شقوں کو ڈی، ای اور جی کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس پہ اپنا ڈائسنٹ کیا ہے، اختلافی نوٹ دیا ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ان 5 ججوں نے سمیع اللہ بلوچ کیس میں جو فیصلہ دیا ہے وہ درست ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہ ہی سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ نااہلی تاحیات ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس کی مدت کا تعین کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ڈکلیریشن جو ہے وہ جب تک فیلڈ میں رہے گا اس وقت تک وہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے اگر ہم نوٹ کو دیکھیں تو ہمیں وہ اختلافی نوٹ جو ہے یا اختلافی ویو جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی کا وہ بڑا کمزور سا معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جسٹس یحییٰ افریدی اپنے اس اختلافی نوٹ میں جو اس وقت کے حالات تھے ان پہ کوئی ویو انہوں نے نہیں دیا، حالانکہ یہ بات کلیئر تھی کہ میاں محمد نواز شریف کو آرٹیکل 184(3) کے تحت 621F کی بنیاد پہ نااہل کیا گیا، ان کا ریویو خارج ہوا، اس وقت اپیل کا حق نہیں تھا، اور پھر یہ معاملہ آیا کہ نااہلی کی میعاد کیا ہوگی، اور پھر جب یہ طے کیا گیا کہ جب تک ڈکلیریشن فیلڈ میں ہے اس وقت تک نااہلی برقرار رہے گی، تو اس سے انڈرسٹوڈ تھا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ایک پرائم منسٹر رہا ہے، آپ نے اس کو 621F کے تحت ڈسکوالیفائی کر دیا 184(3) میں، اس پہ اپیل کا حق نہیں ہے، ریویو اس کا ڈسمس ہو چکا ہے، تو یہ تاحیات نااہلی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اگر انہوں نے اختلافی نوٹ لکھنا بھی تھا تو شاید وہ اس پہ لکھ سکتے تھے کہ جو سپریم کورٹ کے ان 5 ججوں نے جو فیصلہ اوور رول کیا ہے، یہ فیصلہ وہ اوور رول نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ فیصلہ ان کے سامنے نہیں تھا، وہ فائنلٹی اختیار کر چکا ہے۔ کوئی اس طرح کا اگر گراؤنڈ ہوتا تو پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں آنے والی تھی۔ یہ جو اختلاف کیا ہے یہ بڑا ہی کمزور فوٹنگ کے اوپر معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ نے ابھی اصول طے کر دیا ہے، اب کم از کم کوئی سیاستدان جو ہے وہ آرٹیکل 621F کے تحت نااہل نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ براہ راست بھی آرٹیکل 621F کا اطلاق جو ہے وہ نہیں کر سکے گی 184(3) میں، اور آگے چل کے اس کی ڈیٹیلز کیا آنی ہیں، لیکن اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ آنے والی پارلیمنٹ کے اوپر ہے کہ آنے والا پارلیمنٹ کس طرح سے قانون کے ذریعے اس ایشو کو مزید ریگولیٹ کرتا ہے، مزید کوئی اصول طے کرتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔